الحمد للہ المتفضل بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته وعلى آلہ وصحبہ ہداة طریق الحق وحماتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین، حضرات علماء کرام، برادر صغیر مولانا تصور اقبال قاسمی صاحب، آج ہم چھبیس اکتوبر 2021 کی تاریخ میں بستی خیوہ ضلع نارووال کی اس مسجد میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت، مودت و الفت میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ختم نبوت کا تذکرہ بیان کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ میں ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے اور روز حشر آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے تمام حاضرین کو جام کوثر نصیب فرمائے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے ختم نبوت۔ میری کوشش ہوگی مختصر سے وقت میں آسان سے آسان لفظوں میں ختم نبوت کا مفہوم، اس کی ضرورت و اہمیت
آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ معزز دوستو، انسان جس وقت ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آ جاتا ہے، اسی وقت سے اسے رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک عرصہ تک وہ اماں کے اشاروں سے رہنمائی لیتا ہے، چلنے پھرنے لگ جائے والد سے رہنمائی لیتا ہے، گھر میں بڑے بہن بھائی ہوں ان سے رہنمائی لیتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کی زبان بولنا شروع کر دیتی ہے وہ مختلف چیزوں کے بارے میں اشارہ کر کر کے سوال پوچھتا ہے۔ کوئی پرندہ نظر آئے تو کہتا ہے ابا یہ کیا ہے؟ کوئی جانور نظر آ جائے یہ بھینس ہے، یہ کیا ہے؟ اور جس وقت وہ لڑکپن میں قدم رکھتا ہے پھر اسے اپنے اساتذہ سے رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جوانی میں پہنچے، قدم قدم پہ اسے رہنمائی کی ضرورت، حتیٰ کہ دوران سفر اگر کسی مقام پہ سڑک دوراہا بن گئی، دائیں مڑنا ہے کہ بائیں، اسے پھر بھی رہنمائی کی ضرورت۔ انسان جب اس جہان میں رہتے ہوئے پل پل قدم قدم پہ کسی رہنما کا محتاج ہے، کسی پیشوا کا محتاج ہے، گاؤں کے دیہات کے ماحول میں بیٹھے ہیں، کوئی شخص پہلی بار زمیندارہ میں قدم رکھے، وہ میرے ان بھائیوں سے پوچھے گا، ان بزرگوں سے پوچھے گا کہ مجھے بیج کون سا ڈالنا چاہیے، کب ڈالنا چاہیے، پانی کتنے عرصے بعد دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص کارخانہ فیکٹری لگاتا ہے، وہ قدم قدم پہ محتاج ہوگا، مال لینا کہاں ہے اور دینا کہاں ہے۔ جب انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ راہبر کی تلاش میں ہے، رہنما کی تلاش میں ہے، دنیا کے دھندوں میں جہاں ہر چیز سامنے نکھری پڑی ہے، دنیا کے معاملات میں جہاں کائنات کھلی پڑی ہے، پھر بھی اسے اپنی عقل پہ پورا اعتماد نہیں، اپنی نگاہوں پہ پورا اعتماد نہیں، کہیں رشتہ ناتا کرنا ہو 10-20 آدمیوں سے پوچھتا ہے، فلاں بستی والے کیسے، فلاں کنبہ قبیلہ کیسا، ان کے آباء و اجداد کیسے۔ معلوم ہوا انسان محتاج ہے راہبر کا، رہنما کا، پیشوا کا۔ جب دنیا کے معاملات میں محتاج ہے تو رب العالمین نے انسانوں کو ایک اور بھی میدان دیا ہے جہاں پہ رب تعالی نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ اس راستے میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے،
جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، اس راستے میں عبادت کیا ہے، دیانت کیا ہے، شرافت کیا ہے، صداقت کیا ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے انسان راہبر کا متلاشی ہے، رہنما کا محتاج ہے۔ تو اللہ نے دنیا کے دھندوں کے راہبر دنیا کی شکل میں بنائے، اور اپنے راستے میں رہنمائی کرنے والے راہبر ان کو رب العالمین نے جو نام دیا انہیں نبی کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ تو جس طرح انسان پہلے دن دنیا کے دھندوں میں راہبر کا محتاج تھا، ایسے ہی پہلے دن سے انسان نبی کی رہنمائی کا محتاج ہے۔ تو رب العالمین نے پہلا انسان جو دھرتی پہ بھیجا، اسی پہلے انسان کو ہی نبی بنا دیا، تاکہ انسانی تاریخ سلسلہ نبوت سے خالی نہ رہے، راہبر رہنما سے خالی نہ رہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا، اور جوں انسانی آبادی بڑھتی گئی، انسانیت اپنی منزل طے کرتی گئی، پروردگار عالم انبیاء بھیجتے گئے، نبی بھیجتے گئے، اور نبی آ کے قدم قدم پہ انسانوں کی رہنمائی کرتے آئے۔ مثلا انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی کتنی دیر تک وہ اماں کا دودھ پیے گا یہ نبی نے بتایا ہے، اور انسان پیدا ہونے کے بعد جب تک کھانا پینا شروع نہیں کرتا اماں کا دودھ ہی پیتا ہے، اس کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک نبی ہی بتاتے ہیں، کیا غذا حلال ہے کیا حرام ہے نبی بتاتے ہیں۔ اور جس وقت لڑکپن سے جوانی میں آتے ہیں، بدن کی پاکیزگی کیا ہے اور بدن کی ناپاکی کیا ہے نبی ہی بتاتے ہیں۔ اور جس وقت جوانی میں قدم رکھا، گھر بسانا چاہتا ہے، گھر بسانے کے لیے اپنے گھر میں کسی عورت کو لانا چاہتا ہے، کیسے لے کے آئے گا؟ کیا وہ آزاد ہے کہ جنگل کے جانوروں کی طرح جدھر منہ آیا ادھر رخ کر دیا؟ نہیں، بلکہ یہ بھی نبی ہی بتائیں گے کہ انسان اپنا گھر بسائے تو کس انداز میں بسائے، کسی خاتون کو گھر میں لے کے آئے تو کس طرح لے کے آئے۔ اور بندہ جب بالغ ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا رب سے رشتہ قائم دائم رہے۔ رب سے رشتہ قائم رکھنے کے لیے عبادت کا انداز ہے، عبادت ہو تو کیسے ہو، عبادت کرے تو کیسے کرے، یہ نبی ہی بتائیں گے۔ یعنی بندے کی جبین کہاں جھکنی چاہیے، لات کے آگے، منات کے آگے کہ عزا کے آگے، یا کالی راتوں کے آگے، کالی گھٹاؤں کے آگے، یا جمنا اور گنگا کے آگے، یا نہر فرات کے پتن پہ، یا نہر نیل کے کنارے پہ؟ نہیں، نبی بتائیں گے تیری جبین ہو آستانہ رب العالمین کا ہو وہاں جھکنی چاہیے۔ عبادت بھی نبی بتاتے ہیں، دیانت بھی نبی بتاتے ہیں، صداقت شرافت بھی نبی بتاتے ہیں، اخلاقیات بھی نبی بتاتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان نے اس جہان کی اپنی زندگی کی سانسیں پوری کر لی، اب اس کی روح پرواز کر گئی، جانور مر جائے تو اسے اٹھا کے جنگلوں میں پھینک آتے ہیں، جانور مر جائے گڑھا دبا کے، گڑھا کھود کے اسے دبا دیتے ہیں۔ کیا انسان کو بھی جنگل میں چھوڑ آئیں؟ کیا انسان کو بھی جلا دیں، خاکستر کر دیں؟ کیا انسانی باڈی کو بھی فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کے حوالے کر دیں؟ کیا انسانی جسم کو بھی جنگل میں چلنے پھرنے والے درندوں کے حوالے کر دیں؟
کریں تو کیا کریں یہ بھی نبی بتائے گا کہ انسانی جسم مقدس ہے، محترم ہے، تو رب العالمین نے اماں کی گود سے لے کے قبر کی گہرائی تک انسان کی زندگی بھر کی رہنمائی کے لیے جن کا انتخاب کیا انہیں انبیاء کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کہتے ہیں۔ جس طرح ہر شے کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے، ایسے ہی رب العالمین نے سلسلہ انبیاء کی ابتدا بھی رکھی ہے، انتہا بھی رکھی ہے۔ سلسلہ انبیاء میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس جہاں میں تشریف لائے ہیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء آتے رہے، ہر نبی انسانوں کی رہنمائی کر کے اس جہاں سے رخصت ہوتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ اب میں آپ کو اس نقطے پہ لانا چاہتا ہوں، ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ یہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت آدم آئے چلے گئے، نبوت کا سلسلہ رکا نہیں، حضرت شیس علیہ السلام آئے چلے گئے، سلسلہ نبوت رکا نہیں، حضرت ادریس علیہ السلام آئے چلے گئے، سلسلہ نبوت رکا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے چلے گئے، سلسلہ نبوت رکا نہیں، حضرت اسماعیل و اسحاق آئے، سلسلہ نبوت رکا نہیں، حضرت اسحاق و یعقوب آئے، سلسلہ نبوت رکا نہیں، حضرت یوسف و ایوب آئے، سلسلہ نبوت رکا نہیں، حضرت داؤد و سلیمان آئے، سلسلہ نبوت رکا نہیں، حضرت موسیٰ و ہارون آئے، سلسلہ نبوت رکا نہیں، حضرت داؤد و صالح آئے، سلسلہ نبوت رکا نہیں، حضرت یحییٰ و زکریا آئے، سلسلہ نبوت رکا نہیں، چلتا رہا، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور زندہ رب نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، سلسلہ نبوت رکا نہیں، بالآخر ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، آج سے 1496 سال قبل کونین کے تاجدار امام الانبیاء، سید الانبیاء، مراد الانبیاء، مشتاق الانبیاء، سیاح لا مقام، امام الرسل، فخر الرسل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اور زندگی کی 40 بہاریں گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام کے سر مبارک پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا۔ سوال یہ ہے بستی کھیوا کے لوگوں، ہمارے آقا کی آمد کے بعد وہ سلسلہ جو چلا آ رہا تھا مکمل ہو گیا، وہ پورا ہو گیا کہ ادھورا رہ گیا؟ حضرت آدم کے زمانہ میں ادھورا تھا، حضرت ابراہیم کے زمانہ میں ادھورا تھا، حضرت اسماعیل کے زمانہ میں ادھورا تھا، حضرت یعقوب کے زمانہ میں ادھورا تھا، حضرت موسیٰ کے زمانہ میں ادھورا تھا، حضرت داؤد کے زمانہ میں ادھورا تھا، حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں ادھورا تھا۔ سوال یہ ہے ہمارے پیغمبر کی آمد کے بعد وہ ادھورا ہی رہا یا پورا ہو گیا؟ تو پورا ہو جانے کا نام ہے ختم نبوت، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کی آمد پہ آ کے وہ ادھورا نہیں رہا بلکہ پورا ہو گیا۔ حضور تکبیر، مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ آ کے وہ کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ختم نبوت ختم ہو گئی، اس کا معنی ہے نبوت پوری ہو گئی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نبوت پوری ہو گئی، نبوت پوری ہو گئی، ادھوری نہیں رہی۔ رب العالمین نے جو نبوت کا سلسلہ جہاں پورا کرنا تھا
آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس پہ آ کے وہ پورا ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کی گنجائش باقی نہیں ہے، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا۔ ہاں جو پہلے بن چکے ہیں وہی آئیں تو آئیں، جو پہلے آ چکے ہیں وہی آئیں تو آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے ہیں، وہ آئیں گے، لیکن نئے عیسیٰ نہیں، وہی عیسیٰ جو پہلے آ چکے ہیں۔ شب معراج میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ سارے کے سارے نبی آئے، میرے آقا کی آمد کے بعد آئے، لیکن آئے وہی جو پہلے آ چکے تھے، آئے وہی جن کو پہلے نبوت دے دی گئی تھی۔ نہ نیا پیدا ہوا نہ کوئی نیا آئے گا۔ اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ذرا ذہن میں رکھیے، جس طرح اللہ کی توحید ایمان ہے اور رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کفر ہے، جس طرح ایمان مسلمان پہ لاگو ہے اور کفر سے بچنا ضروری ہے، جس طرح آقا علیہ السلام کی زندگی کی پیروی سنت ہے اور بدعت گمراہی ہے، سنت کو پھول سمجھ کے اپنے گلے کا ہار بنانا ہے اور بدعت کو کانٹے سمجھ کے ان سے پل 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 بچنا ہے۔ بالکل اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا ایمان ہے، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ نبوت پوری نہیں ہوئی، ادھوری ہے، آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، اسے اجرائے نبوت کہتے ہیں، اور اجرائے نبوت کفر ہے۔ اب ہو سکتا ہے میرا کوئی دوست یہ سوال کرے کہ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اور کوئی نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ رب تعالی اور کسی کو نبوت کیوں نہیں دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ اس کیوں نہیں دیں گے کا جواب قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سینکڑوں فرامین میں، لیکن میں آپ کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ صرف ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد اللہ کریم کسی کو نبوت نہیں دیں گے، کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے، سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں ایک نبی کے بعد دوسرا آتا تھا، 3 وجہ میں سے کوئی نہ کوئی وجہ پائی جاتی تھی۔ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنے کی 3 وجوہات میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی تھی۔ پہلی وجہ یہ، رب تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، اس نبی کے لیے علاقہ متعین کر دیا، یہ نبی اس علاقے کا نبی ہے، اس نبی کے لیے بستی متعین کر دی، اس نبی کے لیے قوم متعین کر دی، وہ نبی اسی قوم کا نبی ہے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس سے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کا نبی حضرت شعیب علیہ السلام، وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کا نبی حضرت ہود علیہ السلام، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام، بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ نے نبی بھیجا، نبی کا علاقہ متعین کر دیا، دوسرے علاقے والوں کو ضرورت محسوس ہوئی ہمیں بھی نبی چاہیے، تو رب تعالیٰ نے ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی دوسرے علاقے والوں کے لیے بھیج دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، انہی کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، انہی کے زمانے میں حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں۔ تو ایک نبی کے بعد یا ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی آنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک نبی فلاں علاقے کا نبی ہے، فلاں بستی کا نبی ہے، فلاں قوم کا نبی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوا کرتی تھی ایک نبی دنیا سے جا رہا ہے، جس وقت جا رہا ہے اس پیغمبر کی تعلیم کا نصاب پورا نہیں ہوا، تو نصاب پورا کرنے کے لیے اللہ پاک اور نبی بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، نصاب تعلیم باقی رہ گیا، اللہ نے حضرت داؤد کو بھیجا، حضرت داؤد علیہ السلام زبور لے کے آ گئے، کچھ پھر سبق باقی رہ گئے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انجیل لے کے آ گئے۔ تو اس وقت نبی آتے ہیں جب پہلے نبی کی تعلیم کے کوئی سبق باقی رہ گئے ہوں، اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلا نبی دنیا والوں کو کتاب دے کے گیا، لیکن دنیا والوں سے وہ کتاب گم ہو گئی، دنیا والوں کو تعلیم دے کے گیا مگر دنیا والوں نے اس تعلیم کو بدل ڈالا۔ تو تعلیم کو اثر نو زندہ کرنے کے لیے اللہ پاک نبی بھیجا کرتے تھے۔ یہ تین وجہ تھیں تمام کے تمام سلسلہ نبوت میں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنے کی، مگر ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب ان تینوں وجوہات میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہی۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ان تینوں وجوہات میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہی۔ پہلی وجہ ہوتی تھی کہ نبی علاقے کا ہے، رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو بھیجا، علاقے کی حد بندی ختم فرما دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو صرف عرب کے نبی ہیں، عجم والوں کو نبی چاہیے، یہ حجاز کے نبی ہیں، یمن والوں کو نبی چاہیے، پاکستان والوں کو نبی چاہیے۔ نہیں، رب العالمین نے آپ کی نبوت 14 طبقوں کے لیے فرما دی۔ 7 زمینوں میں آپ کی نبوت کا پرچم ہے، 7 آسمانوں میں آپ کی نبوت کا پرچم ہے، 7 بر اعظموں میں آپ کی نبوت کا پرچم ہے۔ جنوں انس کے آپ نبی ہیں، نوری ناری کے آپ نبی ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا شگاف لفظوں میں اعلان فرمایا، کل محبوب کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انسانوں میں تم سب کی طرف رب کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اعلان فرما دیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کل کی کل انسانیت کے لیے آپ رسول ہیں۔ اعلان فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین میں آپ کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ رحمت کا ایک معنی نبوت ہے، جہاں جہاں پہ رب العالمین کی ربوبیت چھائی ہوئی ہے وہاں وہاں پہ آقا کی نبوت چھائی ہوئی ہے۔ تو اب کسی علاقے والے کو یہ کہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی جی آپ تو مکہ میں آئے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، کوئی کہے ہم قادیان میں رہتے ہیں، ہمیں الگ نبی چاہیے، کوئی ضرورت باقی نہیں رہے۔ دوسری وجہ ہوا کرتی تھی، پہلا نبی دنیا سے گیا تو اس کی تعلیم کے کچھ سبق باقی رہ گئے، ان سبقوں کو پورا کرنے کے لیے اور نبی آیا کرتے تھے، لیکن رب العالمین نے جب آپ علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج سجا کے دنیا میں بھیج دیا تو کوئی تعلیم کا سبق باقی نہیں رہا، نصاب تعلیم کا کوئی صفحہ باقی نہیں رہا، عبادات سے لے کے
کے عبادت ہو، دیانت ہو، صداقت ہو، شرافت ہو، اخوت ہو، انوارات ہوں، برکات ہوں، فتوحات ہوں، مبشرات ہوں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ شریف تک ساری کی ساری زندگی، اور فرش سے لے کے عرش تک کے، اماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک کے سارے سبق نبی کو دے کے بھیجا ہے، تاکہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکیں فلاں سبق رہ گیا، ہمیں نبی چاہیے، اور دے کے بھیج کے صرف خاموشی اختیار نہیں کی، اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، قیامت تک کے لیے یہ دین پورا ہو چکا ہے۔ اب کسی کو کوئی یہ کہنے کی گنجائش رہ گئی جی فلاں سبق رہ گیا، کوئی رہ گئی گنجائش؟ قطعاً نہیں رہی۔ تیسری وجہ یہ ہوا کرتی تھی نبی کے بعد دوسرا نبی آنے کی، قوم پہلے نبی کی تعلیم کو مٹا چکی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں وہ دور گزرا جب بنی اسرائیل نے تورات کو بھلا دیا، روئے زمین پہ تورات کو پڑھنے والا کوئی نہیں رہا تھا، زبور مٹ گئی۔ اب تورات اور زبور کے سبقوں کو اثر نو زندہ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عزیر آئے اور تورات کے اسباق کو زندہ کیا، بنی اسرائیل کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا، مگر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری کے بعد یہ وجہ بھی باقی نہیں رہی، اس لیے کہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کی پوری تعلیم کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما لیا۔ محبوب گھبرانا نہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی نے شریعت کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن نبی کی شریعت کا صحیفہ ہے، احادیث پیغمبر کی شریعت کا صحیفہ ہے۔ قرآن اور حدیث کل بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کوئی وجہ رہ گئی باقی؟ کوئی کسی قسم کا عذر رہ گیا؟ جی یہ عذر تھا، پہلے نبی اس وجہ سے آیا کرتے تھے۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے جی وہ قرآن نہیں رہا، قرآن کی رب نے حفاظت فرمائی، جتنے ورقوں میں تھا وہ ورقے محفوظ، جتنے لفظوں میں تھا وہ لفظ محفوظ، جتنے لہجوں میں تھا وہ لہجے محفوظ، قرآن پڑھنے کے لہجے محفوظ، قرآن پڑھنے کی آوازیں محفوظ، ایک شے قرآن کی محفوظ ہے۔ احادیث نبوت ایک ایک حدیث میرے پیغمبر کی محفوظ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی کی ساری ادائیں محفوظ ہیں۔ جب محفوظ ہیں تو اب مسلمانوں کو کسی نئے نبی کی ضرورت باقی قطعاً باقی نہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، مسلمانوں کی بقا اسی عقیدہ سے جڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کا اتحاد اسی عقیدہ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے جس طرح بیت اللہ روئے زمین پہ ایک رکھا ہے، ایسے ہی آقا علیہ السلام کی نبوت کو بھی ایک رکھا ہے۔ اللہ چاہتے تو سہولت کی خاطر بیت اللہ کئی بنا دیتے، لیکن نہیں، وہاں لوگ کہتے تیرا بیت اللہ اور میرا اور، آقا علیہ السلام کی نبوت کو بھی ایک رکھا ہے۔ آج اگر امت چاہتی ہے ہم ایک رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، تو انہیں ختم نبوت کے عقیدہ کو گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر لے کے جانا ہوگا۔ اور الحمدللہ تعالی اس فریضہ کو علماء کرام کی سرپرستی میں آج شبان ختم نبوت کے نوجوان
یہ بانکے سجیلے خوبصورت جیالے لے کے جا رہے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت ایک ایک مسلمان کو اس سے آگہی اور شعور دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اپنا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔